پاکستان طبی کانفرنس سوری میری شاہد محمود ناز صاحب نے تصریح کروائی ہے، وہ آپ نے نوٹ کر لیں۔ حکیم سیف اللہ خان لودھی صاحب وہ مختصر الفاظ میں حجامہ کی اہمیت اور وہ بیان کریں۔ استقبال کیجیے گا حکیم سیف اللہ خان لودھی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حکیم سیف اللہ خان لودھی ہے اور میں جنرل سیکرٹری ہوں PTC حجامہ ونگ کا۔ آپ تمام احباب کا سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے ہمیں عزت بخشی، اور یہاں پہ بالخصوص سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا حکیم سید رضوان شاہ الہی صاحب کا، حکیم استاد عارف جمیل جانی صاحب کا، اور پروفیسر حکیم شاہد ناز صاحب کا جو چیئرمین امتیازی کمیٹی ہیں اپنا نشہ پالسر پڑھتے۔ احباب، آپ کے سامنے حجامہ کے حوالے سے میں چند مختصر باتیں کروں گا کہ سب سے پہلے کہ حجامہ جو ہے ایک سنت علاج ہے، سنت نبوی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ علاج جو ہے وہ تحفے کے طور پر دیا۔ حجامہ کو سائنٹیفکلی اگر ہم دیکھیں تو اس کے رزلٹ اس علاج سے جو ہمیں ملتے ہیں وہ بہت ہی زبردست ملتے ہیں کہ جہاں پہ ادویات ناکام ہو جاتی ہیں وہاں پر حجامہ جو ہے ایک کامیاب علاج جو ہے وہ ثابت ہوا ہے۔ ہمارے باڈی میں 143 پوائنٹس ہوتے ہیں ٹوٹل، جس میں سے 10 پوائنٹ ایسے ہیں جو سنت کے ہیں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجامہ کروایا، اور 133 یعنی 133 پوائنٹ جو ہیں وہ ٹریٹمنٹ پوائنٹ ہیں مختلف بیماریوں کے حوالے سے۔ کوئی معدے کا ہے، کوئی جگر کا ہے، کوئی سورائسس کا ہے، کوئی بلڈ پریشر کا ہے۔ جس وقت جسم میں ہم حجامہ کا سیکشن دیتے ہیں اس وقت سیکشن دینے سے باڈی میں سے نائٹرک آکسائڈ جو ہوتی ہے وہ ریلیز ہو جاتی ہے، اور فریش بلڈ سرکولیشن جو ہوتی ہے وہ نیچے سے رواں ہو جاتی ہے، اور تمام فاسد مادے اس پوائنٹ کے اوپر آ کر اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر سب سے بڑی ایک مثال ہے کہ بلڈ پریشر میں اور سورائسس میں یا مختلف امراض میں، سر میں بلڈ پریشر کی آپ کو تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں کہ ایک پیشنٹ کا بلڈ پریشر 180/120 تھا، یعنی اتنا ہائی۔ تو جس وقت مشورہ ہوا تو میں نے اس کو صرف ایک مشورہ دیا کہ آپ نے کوئی دیسی جو ہے اتنا معافی چاہتا ہوں انگریزی دوائی کا استعمال نہیں کرتا، کیونکہ ڈاکٹر کے پاس ہم عموماً جائیں تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ دوائی آپ استعمال کریں اور تاحیات اس کے اوپر لگے رہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے کوئی جو ہے نا دوائی وہ نہیں استعمال کرنی، آپ صرف جو ہے سنت علاج کو ترجیح دیں اور حجامہ کروائیں۔ ہوا یہ کہ وہ اپنے سر جو ہے وہ منڈوا کر آئے اور ان کا حجامہ کیا، صرف ایک سیشن کیا تو ان کا بلڈ پریشر 6 ماہ تک، یعنی 6 ماہ تو ان کا حجامہ نہیں کیا، صرف ایک سیشن کیا، 6 ماہ بعد دوبارہ رپیٹ کیا تو ان کا جو تھا بلڈ پریشر 135 والا اوپر کا اور نیچے والا جو تھا وہ 85 تھا۔ اس کے بعد جب 6 مہینے بعد اس کو دوبارہ رپیٹ کیا تو آہستہ 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 ان کا جو ہے بلڈ پریشر مزید کم ہو گیا۔ یعنی اب اس وقت اس پیشنٹ کی یہ کنڈیشن ہے کہ ان کا بلڈ پریشر ایک نارمل انسان کی طرح جو ہے نا وہ رہتا ہے کہ جس طرح 120/80 اس سے وہ تجاوز نہیں کرتا۔ تو عزیزو، آپ سب اطباء کرام ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، قبول کیا ہے۔ یہ جو شعبہ طب ہے یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے شعبہ ہے، رہا ہے، اور آپ سب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے قبول ہوئے ہیں۔ تو میں بھی آپ سے یہی درخواست کروں گا، آپ سے یہی کروں گا کہ حجامہ جیسے عظیم علاج کو جو ہے نا اس کو اپنے اندر جو ہے
उजागर करें, उससे इलाज को तरजीह दें, दवाई के साथ साथ हिजामा जैसे इलाज को भी आप जो है वो तरजीह दें। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मरीज़ों को बहुत इससे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी जो है वो इस इलाज को तरजीह देंगे। और सबसे बड़ी मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि शोबा तिब के हवाले से, क्योंकि कानूनी तौर पर भी हिजामा करने का जो मिजाज है वो नेशनल काउंसिल फॉर तिब से रजिस्टर्ड हकीम है। ना एलोपैथी डॉक्टर हिजामा कर सकता है, ना होम्यो डॉक्टर कर सकता है कानूनी तौर पे। वैसे को कर ले तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कानूनी तौर पे। और अब एक चीज़ हमें समझ में ये आई कि हमें क्यों ये चीज़ मिली। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अगर मिजाज को देखें ना, कि अगर एक मरीज़ का मिजाज सौदावी है तो उसको किस तरह के स्क्रैचेस लगाने हैं, और अगर किसी का मिजाज सुखरावी है तो उसे किस तरह के स्क्रैचेस लगाने हैं, किसी का मिजाज जो है वो अगर बलगमी है तो उसको किस तरह के स्क्रैचेस लगाने हैं, उसके मुताबिक अगर आप इसको करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है वो मरीज़ को शफायाबी भी अता फरमाएगा और इंशाअल्लाह ताला आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। तो आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत सारी दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।